بلکہ سارے علاقے میں کتے روتے ہیں۔ لیکن ہاں ایک عجیب بات ہے کہ اذان کے وقت کتا روتا ہے تو بہت سارے مسلمانوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اذان کے وقت کتا کیوں رو رہا ہے، کتا کیوں بھونک رہا ہے۔ تو دیکھو آج کے اس مجلس سے، آج کے اس پروگرام سے نہ خود کو کنفیوز ہونا ہے اور نہ کسی کو کنفیوز ہونے دینا۔ آج تشفی بخش جواب سنیں، اس کو دل کی ڈائری پر نقش کریں اور لوگوں میں جو چرچا ہے، لوگوں میں جو رواج ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں کہ اذان کے وقت جب بھی کتا روئے گا تو بلائیں، اذان کے وقت جب بھی کتا روئے گا تو مصیبتیں اتریں گی، اذان کے وقت جب بھی کتا روئے گا تو آفتیں اترتی ہیں، لوگوں کا ایسا کہنا ہے، لیکن اصل اس کا کچھ نہیں۔ دراصل بات یہ ہے اللہ اکبر کی صدا سن کر شیطان دم دبا کر بھاگتا ہے، اور اس شیطان کو بھاگتے دیکھ کر بسا اوقات کتے روتے بھی ہیں اور بسا اوقات کتے بھونکتے بھی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتے شیطان کو دیکھ کر اذان کے وقت میں بھونکتے ہیں، چلاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ شیطان کتے کو نظر آتا ہے اور شیطان اس لیے بھاگتا ہے کہ مؤذن کے حق میں، یہ مین پوائنٹ کی بات، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان اذان سن کر بھاگتا کیوں؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ شیطان اذان سن کر بھاگتا کیوں؟ شیطان اذان سن کر بھاگتا اس لیے ہے کہ مؤذن جب اللہ اکبر کی ندا لگاتا ہے تو یہ دار و دیوار، یہ شجر و حجر، یہ زمین و آسمان، جتنی چیزیں ہیں، تمام چیزیں اس کے حق میں روز محشر گواہی دے گی، اور شیطان اس لیے بھاگتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس مؤذن کے حق میں مجھے گواہی نہ دینا پڑے۔ اس گواہی کے ڈر سے اذان کے وقت شیطان بھاگتا ہے، اور بھاگتے ہوئے کو دیکھ کر کتا روتا ہے۔ کتا کے رونے سے بلائیں نہیں اترتی، اذان کے وقت میں کتا کے رونے سے مصیبتیں نہیں آیا کرتی۔ یہ لوگ کنفیوز ہیں اور اوروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں۔